ہم نے زیر ناف کے بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے ہیں یا کتنے دنوں سے پہلے ہم ان کو کاٹ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو غیر ضروری بال ہیں یہ ایسے یعنی کہ ان کو کاٹنا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ کاٹے گا سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، شریعت پر بھی عمل ہوگا اور اسی طرح گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر ان غیر ضروری بالوں کو ایسے چھوڑ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے جو بغل کے بال ہیں اور زیر ناف کے جو بال ہیں، ان بالوں کی جو لمٹ ہے کم سے کم کتنے دن تک کاٹنا چاہیے، حدیث میں فرمایا گیا کہ افضل کام تمہارے لیے، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ نے ان غیر ضروری بالوں کو، بغل کے بال اور زیر ناف کے بالوں کو آپ نے 8 دنوں کے بعد کاٹنا ہے۔ آپ نے زیر ناف کے بالوں کی صفائی جو ہے 8 دنوں کے بعد کرنی ہے، یہ افضل کام ہے۔ اگر آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کام میں مصروف ہیں، آپ کو وقت نہیں ملا، تو آپ کو 15 دن تک اجازت ہے۔ اگر 15 دن تک آپ بال کاٹ لیں گے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر 15 دنوں کے بعد بھی آپ بال نہیں کاٹتے تو پھر آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ 15 دن افضل کام تو یہ ہے کہ 8 دنوں کے بعد یعنی کہ زیر ناف کی صفائی ہونی چاہیے بالوں کی، اور پھر اگر 8 دنوں میں آپ مصروفیت ہے، آپ کو ٹائم نہیں مل سکا، تو آپ کم سے کم 15 دن سے پہلے آپ نے اپنے بغلوں کی صفائی اور اپنے زیر ناف کی صفائی کو، بالوں کی صفائی کو ضرور کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، کافی عرصے سے مریض ہے، وہ بیمار ہے، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، وہ یعنی کہ اپنی بیماری کی حالت میں ہے، کسی مجبوری کی حالت میں ہے، تو وہ اس کے لیے اس طرح بال صاف کرنا زیادہ دقت ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ شخص 40 دن سے پہلے وہ بھی اپنے بالوں کو کاٹے گا، وہ بھی اپنے زیر ناف کی صفائی کرے گا۔ اگر وہ بھی مریض ہے، لاچار ہے، معذور ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کو یعنی کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ 40 دن تک اس کو اجازت ہے۔ اگر وہ 40 دن سے آگے جائے گا تو وہ بھی شخص گناہ گار ہو جائے گا۔ 40 دن سے پہلے مریض کو، معذور کو بھی زیر ناف کے بالوں کی صفائی کرنی ہوگی۔ یہی طریقہ ہے، اور جو تندرست ہیں ان کے لیے افضل کام یہ ہے کہ 8 دنوں میں، 8 دن کے اندر زیر ناف کی صفائی ہونی چاہیے بالوں کی، اور پھر اگر 8 دن میں مصروفیت ہے، ٹائم نہیں مل سکا، تو 15 دن سے پہلے آپ نے بغلوں کی صفائی، زیر ناف کی صفائی کرنی ہے۔ کہ اب اکثر نوجوان یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے جسم کے جس حصے تک نجاست کے لگنے کا خطرہ ہے، زیر ناف کے جسم کے، آپ کو اسی ہی جگہ سے بالوں کو کاٹنا ہوگا، صفائی کرنی ہوگی۔ اکثر نوجوان اپنی رانوں کی، ٹانگوں کی کافی ہی نیچے والے حصے تک اپنے بالوں کو کاٹ دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ ناف سے نیچے سے لے کر یعنی کہ جہاں نجاست لگنے کا خطرہ ہے اتنے حصے کے آپ نے بال کاٹنے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں یعنی کہ بڑے پیشاب کی جگہ ہے، وہاں نجاست لگتی ہے، وہاں بھی آپ نے بال کاٹنے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شریعت کا حکم، یہ ہے اگر آپ اس طرح ان بالوں کو نہ کاٹیں گے تو اگر یہاں پر نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، تو آپ نے وضو بھی کیا، کیونکہ جب بال ہوتے ہیں جس حصے پر تو وہ نجاست بالوں میں چپک جاتی ہے، تو پھر اس کو اتارنے کے لیے یعنی کہ بار بار وہاں پر ہاتھ لگانا پڑتا ہے، وہاں اس حصے کو اچھی طرح صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے نجاست والے حصے کو اچھی طرح ان کی بالوں کی صفائی نہ کی، وہاں نجاست چپک گئی، تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا۔ اس لیے جہاں جہاں نجاست کے لگنے کا خطرہ ہے وہاں آپ کو بالوں کی صفائی کرنی ہوگی۔ زیادہ یعنی کہ ٹانگوں کے بال نہیں کاٹ سکتے، جہاں جس حصے سے آپ کو خطرہ ہے، یہاں نجاست کے لگنے کا خطرہ ہے، تو اس حصے کو صاف کرنا ہوگا۔